بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابو القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال حق سبحانہ فی کتاب المجید و خطاب الحمید وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اگر مہربانی فرمائیں تو صلوات سارے صاحبان مشترکہ انداز میں پڑھو۔ دعا ہے اس جلیلۃ القدر صف اعضاء پہ مجلس اعضاء میں مالک ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے، بانیان مجلس کے لیے دعا فرمائیں، اللہ ان کے رزق میں بھی مزید برکت عطا فرمائے، اور یہ خصوصی دعا کریں یہ سلسلہ عزاداری اللہ ان کی نسلوں میں بھی جاری و ساری فرمائے۔ مومنین جب مجلس میں بیٹھتے ہیں تو دعائیں ذہن میں ہوتی ہیں، ساری دعا ممبر تک نہیں پہنچتی۔ اگر دعا ذہن میں آپ رکھتے ہیں تو پھر یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں، اور ان سے بڑا وسیلہ بھی کوئی نہیں۔ آل نبی کا صدقہ مالک آپ سب عزاداروں کی ذہنی قلبی دعائیں قبول فرمائیں۔ اپنے ملک اور وطن کے لیے دعا کیا کریں۔ حالات آپ کے سامنے ہیں، ملک کی پرابلم، بین الاقوامی معاملات، اللہ اس مٹی پہ اپنا رحم نازل فرمائے۔ رحم اس کرم کو کہتے ہیں جہاں دینے والا مانگنے والوں کی حیثیت نہیں دیکھتا۔ میرے اللہ وطن کی حفاظت فرمائے، میرے وطن کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرمائے۔ اور ایک خصوصی دعا آپ نے کرنی ہے، مجلس میں ہوتے ہو یا نماز تہجد والے مصلی پہ تلاوت قرآن میں ہوتے ہو یا حلقہ ماتم میں یا حسین کی آواز آ رہی ہوتی ہو، ایک دعا آج کل ہر لمحے ذہن میں رکھنا کہ مالک اس درندوں بھری دنیا میں ایران کو باعزت کامیابی عطا فرمائے، اور ولی الامر ولی العصر امام زمانہ کے ظہور پاک میں میرا مالک اب تاجیل فرما دے۔ یقیناً گرمی ٹمپریچر تو ہے، لیکن اگر آپ شفقت فرمائیں تو ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات سارے صاحبان والا نواز اللہم صلی اللہ۔ اجازت ہے جی میں بات کروں؟ صاحبان محترم، یہ اسلامی مہینہ محرم کا ہے، اور محرم کا یہ مہینہ ایک قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ آواز میری آپ تک پہنچ رہی ہے جی؟ مہربانی سر، میں یہ لفظ پھر کہہ رہا ہوں کہ محرم کا یہ مہینہ ایک ایسی قربانی کی یاد دلاتا ہے جس میں حسین ابن علی نے، میں مصائب کے رنگ میں بات نہیں کر رہا، میسیج ہے، کیمرے موجود ہیں، بات دور تک جا رہی ہوتی ہے، کیونکہ جب مجلس لائیو چلتی ہے تو پھر پنڈال تک تو نہیں رہتی نا، ہر مذہب سن رہا ہوتا ہے، ہر مسلک سن رہا ہے۔ میں یہ لفظ پھر کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسی قربانی جسے قربانی کربلا کہا جاتا ہے، قربانی کربلا میں حسین ابن علی نے
اپنا سب کچھ دے کے اللہ کا سب کچھ بچا لی. آپ جیے مہربانی سے. میں یہ لفظ پھر کہنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ سارے بھائی متوجہ ہو جائیں. قربانی کربلا میں نواسہ رسول نے حسین بن علی نے اپنا سب کچھ دے کے اللہ کی ہر شے بچا لی. اللہ کی ہر شے بچا. دین بچا قربانی کربلا سے. اسلام بچا قربانی کربلا سے. مصطفی نظام بچا قربانی کربلا سے. میری جان متوجہ ہیں جی آپ؟ نبیوں کی محنتیں بچی قربانی کربلا سے. مجھے نہیں پتا موسم کا اثر آپ نے لینا یا نہیں لینا. ویسے موسم کا اثر انہیں لینا چاہیے جن کے مرشد موسمی ہوتے ہیں. آپ نے تو فریش ہو کے میری بات سنی ہے. بہت شکریہ سر جی مہربان. میں پھر یہ لفظ کہہ رہا ہوں کہ نبیوں کی محنتیں بچی. زندہ ذہن مجمع میرے سامنے ہے. اگر حوصلہ کریں تو میں یہ فقرہ کہنے کی پوزیشن میں ہوں. صرف نبیوں کی محنتیں نہیں بچیں، وہ خود بچا. کیا کہنے آپ جیئے سر. آپ زندہ و سلامت رہے. یزید جھوٹے خداؤں کا نمائندہ تھا، وہ فرعون کا نمائندہ تھا، وہ نمرود کا، وہ شداد کا نمائندہ تھا. وہ توحید پہ اٹیک کر رہا تھا، نبیوں کی محنتیں برباد کر رہا تھا. مجھے تو مسلمانوں سمجھ نہیں آتی. اور مذہب بے شک اپنے رکھو، لیکن اگر وقت ملے تو تنہا بیٹھ کے سوچنا جس قربانی کربلا سے دین بچا، اسلام بچا، نبیوں پیغمبروں کی محنتیں بچی. اتنی عزتوں والی قربانی شیعوں کو دے کے تم نے اپنے پاس رکھا ہی کیا ہے؟ کیا کہنے. آپ جیئے سر. آپ زندہ و سلامت رہا. مہربانی جی. لہذا ہم توقع رکھتے ہیں کہ یا تو یہ ہونا کہ آپ کے مسلکوں میں قربانیوں کی یاد منانے کا رواج ہی نہ ہو، پھر کربلا کی بات بے شک نہ کرو. لیکن محرم سے پہلے والی قربانی تم نے نہیں منائی تھی. پتہ نہیں میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے یا نہیں. حضور محرم سے پہلے بھی تو ایک قربانی تھی نا، جسے ذی الحج کہا جاتا ہے. حج والا مہینہ، قربانی اسماعیل والا مہینہ. اور اچھا یہ نظام قدرت ہے کہ اللہ نے ذی الحج کے فوراً بعد محرم رکھا. یعنی اللہ نے قربانیوں والے چاند بلا فصل کر دی. آپ جیئے. بہت ساری دعائیں ہیں اس شدید گرمی. اور ویسے میں کدوں کیبنے چ بیٹھا، میں بھی تواڈے نال ہوں. ہاں میں دیکھ رہا ہوں کچھ بندے موسم کی وجہ سے پریشان ہیں. فطری تقاضے ہیں، بشری تقاضے ہیں، لیکن میں بوجھ بننے قادر نہیں. آپ جتنے منٹ برداشت کریں گے میں اتنی زحمت دوں گا. لیکن باتیں میں موجود کرتا ہوں. میری زندگی کا ایک طرز خطابت کہہ لیں. میں نے ہمیشہ زندہ باتیں کی ہیں، وگرنہ کون سا فضیلت آل رسول کا پہلو ہے جو بزرگ علماء سے لے کے آج تک آپ نہیں سن رہے. بہت سارے میٹر تو ویسے ہی آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں، لیکن میں اتنی سادہ باتیں کرتا ہوں کہ جو کبھی بھی بندہ مجلس کے قریب سے گزرے انہوں پٹھ سدھ دی سمجھ آ جائے. بھائی محرم سے پہلے ذی الحج تھا. ذی الحج بھی قربانی، محرم بھی قربانی. یا تو یہ ہونا کہ آپ قربانیوں کی یاد نہیں مناتے، ذی الحج میں تو آپ ادھار لے کے یاد مناتے. کیا کہنے. میری ماڑی چنگی تائید کریں گے آپ سرکار. بھائی ذی الحج والے مہینے میں سارے مسلمان اکٹھے ہوتے. وہ دن کس کے تھے؟ ابراہیم کے بیٹے. ذی الحج مہینہ ابراہیم کے بیٹے کا تھا. محرم مہینہ محمد کے بیٹے کا ہے. مجھے نہیں پتا اس پنڈ میں مذہب کتنے ہیں، اس علاقے میں مذہب کتنے ہیں، لیکن یہ میرا اندازہ کنفرم ہے کہ ٹھیک موڑ تو لے کے یہ سارا علاقہ مسلمانوں دا ہی ہے. اور مسلمانوں ابراہیم کے بیٹے کی یاد اکٹھی منا لیتے ہو اور محمد کے بیٹے کی یاد میں شیعوں کو وکھرا سمجھنے لگ جاتے ہو، حالانکہ کلمہ کسی نے بھی ابراہیم کا نہیں پڑھا.
کیا کہنے، ذرا 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 دھیان دیں گے، بیٹھ جاؤ میرے بیٹے. کلمہ کسی نے بھی ابراہیم کا تو نہیں پڑھا، لیکن ابراہیم کے بیٹے کے جب دن آتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں، میں ایک فقرہ باریک ہے، تھوڑا گہرا ہے، لیکن میں مطمئن ہوں کہ ماشاءاللہ علاقے پورے کی نمائندگی یہاں پہ موجود ہے اور آپ کمال باریکیاں سمجھتے ہیں. وہ ابراہیم کے بیٹے کی جب قربانی کی یاد منائی جاتی ہے، خدا رحمت کیجئے گا، کیا کوئی قربانی دینے والا بندہ تھانے فون کرتے ہیں ابے 2-3 سپاہی کا لیا جیسا قربانی کرنی؟ اللہ اکبر، کیا کہنے آپ کے. میرا میسج کہیں تو پہنچے گا نا. ہمیں بتایا جائے کہ قربانی اسماعیل کے جب دن آتے ہیں تو پھر امن کمیٹیاں کیوں نہیں بنتی؟ یہ محرم میں امن کمیٹیاں کیسے بن رہی ہیں؟ کیا ذی الحج میں ڈی سی اپیل کرتے کہ اتحاد سے رہنا، امن سے رہنا؟ یہ کو تھوڑی کم کریں، زیادہ نہیں کریں، مجھے زیادہ چاہیے بھی نہیں، بس جو پنڈال میں ہیں انہیں آواز پہنچنی چاہیے اور انہیں سمجھ آنی چاہیے. میں واحد بندہ ہوں آپ کی قوم و ملت کا جو ساؤنڈ کم کرواتا پھر، نہیں تو جو بھی ممبر پہ آتا ساؤنڈ ڈالیا میری مدد کری، یہ لگ گئے نے مدد تے، مزید کم کر دے، مزید کم کریں آپ. توقیر بھائی ایک زمانہ تھا جب سپیکر اچھے ہوں، بندیاں نو دوروں پتہ لگے مجلس اور بندے مجلس میں آ جائے. اوہ مجلس والی صف پہ بیٹھتا ہی وہ ہے جس کے نام پہ حسین مہر لگا دیتا ہے. مہربانی سر، مہربانی سر. اجازت دیں گے میں بات مکمل کر لوں سرکار؟ اور بھئی ہمیں بتایا جائے کہ جب قربانی اسماعیل، اچھا ایک صاحب سے میں نے کہا یار محرم میں آپ امام حسین کی بات کیا کرو، کہنے لگا ہم اس لیے نہیں کرتے کہ شیعہ کرتے ہیں، لہٰذا مشابہ نہ ہو جائیں. کچھ بندے کہتے ہیں کہ پچھلے دنوں ایک لاہور کے بہت بڑے جامعہ کا فتویٰ آیا جی، کسی نے پوچھا جی یہ سبیلوں کا پانی پی سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی یہ شیعوں سے مشابہت ہو جائے گی، لہٰذا سبیلوں کا پانی پینا حرام ہے. حسین کی سبیل کا پانی پینا حرام ہے، حالانکہ ذی الحج میں نا ایک صحابی رسول کے نام کی سبیل لگ چکی ہے. سبیلوں کو بدعت کہنے والے جب صحابیوں کی سبیلیں لگتی ہیں پھر تو بڑے خوش ہو کے بتاتے ہو ہم نے فلاں حضرت کے نام کی سبیل. ابھی تو تم نے ہماری وجہ سے سبیلیں شروع کی ہیں نا، اگر زندگی رہی تو صحابیوں کا سڑکوں پہ ماتم بھی کرنا ہے. آپ جی ہیں سرکار. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ جی ہیں، بڑی جلدی میں بات کر رہا ہوں. میری گزارش ہے کہ میں جو لفظ کہنا چاہتا ہوں کہ ذی الحج ہم اتنا مشترکہ مناتے ہیں. قربانی شیعوں کے گھروں نا تو گوشت اہل سنت کے گھر بھجوایا جاتا، بلکہ گوشت تو گوشت رہ گیا، قربانی والی ڈیوڑی چ مولوی اور کھلوتے ہوندے نے کھل لین لے، اور قربانی دینے والے شیعہ ہوتے ہیں. اور میں کو مصر کی باتیں، لبنان کی باتیں کر رہا ہوں یا میں آپ کے وطن کی باتیں کر رہا ہوں. آپ کے ملک کو ملت ساری گواہ ہے اس بات.
علماء خطبا دلیلیں ہی اس لیے دیتے ہیں یہ ہمارے بچوں کو شیعہ کرنا چاہتے ہیں. وہ اسی اگلے سے مال دے پھرنے. یہ کس نے آپ سے کہہ دیے کہ ہم تیرے بچوں کو شیعہ کرنا چاہتے ہیں؟ سنبھال کے رکھو اپنے باپ دادے کے دین کو. ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے تیرے بچے شیعہ کرنے کا. میں ساؤنڈ پہ میں کوئی ڈرائنگ روم میں باتیں کر رہا ہوں. میں نے کیا تو نہیں ہے، لیکن جس دل پہ حسین کی مہر ہے نا اس نے آنا ہی آنا. کیا کہنے آپ جیے، آپ زندہ و سلامت رہے. مجھے سارے مجمع کی تائید چاہیے. میں یہ ہمارا پروگرام نہ بھائی جس دل پہ حسین کی مہر ہے اس نے تو آنا ہی آنا ہے، کیونکہ حسین کا تعلق مذہب. آپ جیے آپ زندہ و سلامت رہیں سرکار. آپ مہربانی سر. دیکھیں صاحبان محترم وقت تیزی سے جا رہا ہے. یہ شیعہ اہل سنت اہل حدیث دیوبندی بریلوی پھر ان سب کی برانچیں سنے ساڑھے. یہ بحمداللہ سارے مسلک مسلمانوں کے مسلک. میری تائید کر دو. غلط فہمی پہلی بہت نے تو تسی چپ ہو جاؤں. یہ مذہب جتنے میں نے نام لیے ہیں میرے حضور یہ مسلمانوں کے مذہب ہے. ہر وہ بندہ مسلمان ہے بھائی، مثلا کوئی بھی ہو جس کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد بھی نبی کوئی نہیں اور ہمارے نبی جیسا بھی نبی کوئی. ہر وہ بندہ جو نبی ہمارے کو نبیوں کا سردار سمجھتا ہے، سلطان انبیاء سمجھتا ہے، امام الانبیاء سمجھتا ہے اور ختم نبوت کی چار دیواری کے اندر ہے اور اس کا یہ عقیدہ ہے. اور ہم شیعہ مسکین گناہگار ہوں گے لیکن جتنا ختم نبوت پہ پہرا ہم نے لیکن ہمارے جتنا پہرا کوئی نہیں دے سکا. ہم نے ختم نبوت کا پہرا یہ دیا ہے کہ ہم نے محمد رسول اللہ کے بعد ہماری مائیں اپنے بچوں کو کلمہ یاد کراتی ہے نا. بچہ 1.5 سال کا 2 سال کا 2.5 سال کا کہتی ہے بیٹا یاد کرو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی. بیٹا یہ بھی یاد کرو محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے. ماں کہتی ہے بیٹا آگے یاد کرو علی جن ولی اللہ، علی اللہ کا ولی ہے، محمد اللہ کے رسول ہے، علی اللہ کا ولی ہے. شیعہ ماں کو بچپن میں ہی ماں بتا دیتی ہے کہ محمد رسول ہے، علی ولی ہے، علی ولی ہے. وہ بچہ وہیں سے سمجھ جاتا ہے جب علی نبی نہیں بن سکا یہ ربوے کے بندے نبی کیسے بن جاتے ہیں. آپ جیے آپ زندہ و سلامت رہے آپ سرکار. صاحبان محترم آج ضرورت سمر کی ہے کہ ہم اپنے فاصلے، کیونکہ دشمن ہم سب کو مسلمان سمجھتا ہے. میں اب اس کی وضاحت کیا کروں. جدوں دے اس ملک کے مسلمانوں نو کافر کافر آکھن دا رولا پیا سی او دے بعد لہذا یہ کفر و وہ ہوتی ہیں جو گھر کا اختلاف دشمن کو محسوس نہیں ہونے دیتے. دشمن اسلام کو ختم کرنے کے خواب دیکھ رہے اور آپ ابھی تک چھوٹے چھوٹے مسائل اٹھا کے وہی
اور تمہاری نفرتیں ختم نہیں ہو رہی. اور یہاں پہ وہ بندے ابھی تک موجود ہیں اور کوئی بندہ انہیں روکنے والا بھی نہیں ہے، جو اپنی میٹنگوں میں کہتے ہیں نہیں جی نہیں ایران کے، اچھا دعا کرن جوگے بھی نہیں، فزیکلی کچھ کرنا نہیں ہے. سمجھتے تھے کہ معاملات بر صغیر کے وکرے ہیں، لہٰذا انہوں نے اپنی شہادت سے 3 دن پہلے جو انٹرویو دیا تھا نا، اس میں انہوں نے یہ فکرے کہے. اگر آپ اجازت دیں، میں کیونکہ زندہ گفتگو کرتا ہوں، میں نے مسلمانوں تک پیغام پہنچاتا پھر رہا ہوں کہ خدا را اور یار عالم اسلام کی فتح اور کامیابی کے لیے یہ اپنے چھوٹے چھوٹے رولے ختم کرو. اور 76-77 سال ملک بنیا ہوئے نے، تساں تراویاں نہیں چھڑیاں، اساں ماتم نہیں چھڑیا تے کری رکھو. کوئی شیعہ بندہ مجھے دکھا دو جو پاکستان میں رمضان کے مہینے میں تھانے گیا ہو اور اپلیکیشن دی ہو کہ جی آج راتی میرے نال والے پلاٹ تراویاں ہون لگیاں نے تے میں نہیں ہون دینی ہے. مجھے نہیں پتا یار آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے، لیکن ہم سینکڑوں درخواستیں دکھا سکتے ہیں. جی آج ساڑھے پنڈ مجلس ہے، ایسا نہیں ہون دینی. مجھے یاد ہے میں اس وقت دمن کمیٹی میں ایز اے ممبر بیٹھتا تھا پنجاب صوبائی میں، تو ایک پنڈ دا رولا بندے پہ تھانے بے کہ جی لڑائی ہو سکتی ہے. میں کہوں خدا دا نہ جے، ذکر کی مجلس ہونے تو ذکر ہر فقہ میں جائز ہے. ماتم اگر تمہیں پرابلم ہے تو جب تک سمجھ نہیں آتی ماتم تب تک نہ کرو. پہلے تمہیں سبیلوں کی سمجھ کب آتی تھی؟ تو وقت کے ساتھ ساتھ کافی چیزیں کلیئر از خود ہو جاتی. تو بندہ پہ کہ نہیں لڑائی ہوئے گی مجلس نہیں ہو. میں کہا تو لڑائی کیوں کرنا؟ اگر لگا ہم صحابہ کو مانتے ہیں. میں کہا صحابہ نو منون والا بندہ تے لڑائی دی گل کردا چنگے ہی نہیں لگدا. صحابہ تو امن کی باتیں کرتے تھے. صحابہ نے لڑائی کے سبق کب دیے؟ لیکن میں چاہتا ہوں کہ بھائی آپ اپنے معاملات جاری رکھیں. میں نے جو فکر رکھا ہے یہ میں نے کوئی موازنہ نہیں کیا، حالانکہ ہم ماتم رسول اللہ کے گھر سے ثابت کر سکتے ہیں، ہمارے بھائی تراویح رسول اللہ کے گھر سے نہیں ثابت کر سکتے. بلکہ اب تو سوشل میڈیا نے حد کر دی ہے، رولے ہی ختم ہو گئے. سوشل میڈیا پہ علماء اسلام کے بیانات موجود ہیں. انہوں نے کہا جی رسول اللہ نے زندگی میں 1 دفعہ تراویح پڑھی تھی اور پھر اس لیے نہیں پڑھی کہ کہیں میری امت پہ فرض نہ ہو جائے. جس کم دا حضور نو ڈر سی تساں کر کے کھلونے، لیکن ہم منع نہیں. بسم اللہ بسم اللہ، مہربانی صاحب. لہذا میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آپ جو معاملات آپ کے مذاہب میں ہیں اب وہ کرتے رہیں، لیکن دشمن کو اپنے اختلافات محسوس نہ کرواؤ. اور میں اسی دعوت اتحاد کو آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ ذی الحج میں ہم سارے مسلک اکٹھے ہیں. محرم میں تو ہمیں وکھرا کیوں سمجھتا ہے؟ پہلے عزادار سے لے کے آخری مومن تک اگر آپ توجہ نہیں کریں گے مجھے دکھ ہوگا. ذی الحج سارے مذہب مناتے ہیں، حالانکہ ذی الحج خواب ہے، محرم تعبیر ہے. اوہ ہو اللہ کرے آپ دھیان دے جائیں. مہربانی صاحب سارے جواب دیا کریں نعرے کا میری جان. جی بسم اللہ. لبیک یا حسین، جواب دیا کریں، سارے بولا کریں، سارے بولا کریں. جی بسم اللہ تشریف رکھیں. اجازت ہے میں بات کر سکتا ہوں؟ میں نے کیا کہا ہے ذی الحج، یار تھوڑا فین سلو کر کے میری طرف کرو، سلو کرو ذرا. میں نے کیا کہا ہے ذی الحج خواب ہے. آواز میری آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی بہت شکریہ، آپ زندہ و سلامت رہے. میں نے کیا کہا ہے ذی الحج خواب ہے. میں اپنے لفظ واپس لے لیتا ہوں. تسی سارے پکھے نو ویکھن لا اور میں نو ویکھو. مہربانی صاحب میں کوئی 4تھی دفعہ کہہ رہا ہوں ذی الحج خواب ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ ریاض رضویہ خود یہ ذاکر مولوی تصور اور خیال پیش کرتے. نہیں، قرآن اگر سپیڈ پڑھنا ثواب ہے نا، پھر سمجھ کے پڑھنا بھی ثواب ہے.
حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا یہ واقعہ جو اللہ نے بیان کیا، خدا فرماتا ہے، متوجہ رہیں گے آپ، خدا فرماتا ہے ابراہیم نے بیٹے سے کہا یا بنیہ انی ارا فی المنام، بیٹا میں نے خواب دیکھے. آپ جیئیں، آپ جیئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں. اگر ایک دو بندے مجھ سے ناراض ہیں یا انہوں دا متھا ہی انج دے. آپ جیئیں، کیا کہنے، کیا کہنے. اوے آل محمد کی فضیلت میں نا مسکراتے چہروں سے بیٹھا کرو. غدیر پہ یہ دونوں کام ہو رہے تھے، کئیوں کے چہروں پہ مسکراہٹ تھی، کئیوں دے متھیاں تے بٹ سن. مجلسوں میں غصے میں نہ بیٹھا کرو. جو بندہ مجلس میں کھلے چہرے سے نہیں بیٹھتا، وہ سارا سال ڈاکٹرانوں پوچھتا ہے میرا بلڈ پریشر ہی ٹھیک نہیں ہو رہے. کوئی آل محمد کی مجلس میں آپ فریش بیٹھا کریں، سارے جواب دیں گے نعرے کا یا علی یا علی. کیا کہنے، آپ جیئیں، مہربانی سر. میں قرآنی آیات پیش کر رہا ہوں، کوئی افسانہ معاذ اللہ، کوئی افسانہ کہانی نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام فرماتا ہے یا بنیہ، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، منام نوم سے ہے، نوم. الصلاۃ خیر، ہوں تو انہوں یاد رہ جائے گا. نوم کہا جاتا ہے نیند کو. ہمارے بھائی اعلان کرتے ہیں فجر کے ٹائم کہ نماز نیند سے بہتر ہے، نوم سے منام ہے. ابراہیم فرماتا ہے میں نے نوم میں دیکھا، منام میں دیکھے، انی اذبحک کا، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. آج کو دوست اپنے لیکچر اٹھائے پھر رہے ہیں کہ امت اور نبی میں فرق نہیں ہوتا. وہ قرآن فیشن سمجھ کے پڑھتے ہو. اگر امت اور نبی میں فرق نہیں ہوتا تو خواب دیکھنے والا ضعیف تھا، جسے خواب سنا رہا ہے وہ 13 سال کا ینگ جوان ہے. ابراہیم کہہ رہا ہے بیٹا میں نے تجھے خواب میں دیکھے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اگر امت اور نبی ایک جیسے ہوتے تو 13 سال کے بچے کو کہنا چاہیے تھا بابا خواب خیال ہوتے ہیں. کیا کہنے، ذرا متوجہ رہیے گا بھائی. بنتا تھا نا کہتے کہ خواب خیال ہوتے ہیں، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے، پڑھیں پڑھیں پڑھیں، تلاوت کریں، دن رات قرآن پڑھتے ہو. یہ آیات آپ نہیں دیکھتے. ابراہیم نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، اسماعیل بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. آگے سے بیٹا پریشان نہیں ہوتا اور یہ نہیں کہتا کہ بابا سپنے خواب بیٹا کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جو حکم ہوا ہے وہ کرتے کیوں نہیں. کیا کہنے، کیا کہنے، آپ جیئے سر. اور صاحبان گرامی قدر، اس کا مطلب ہے شیعہ سنی بھائی میری بات سن رہے ہو، اہل حدیث بھی میرے دوست ہیں، ہر مسلک تک لائیو پروگرام جا رہے ہوتے ہیں. نبی اللہ کہتا ہے میں نے خواب دیکھا ہے، اور بیٹا بھی نبی اللہ ہے، وہ کہہ رہا ہے جو حکم ہوا ہے. اس کا مطلب ہے نبیوں کے خواب خواب نہیں ہوتے، امر الہی ہوتے ہیں، حکم الہی ہوتے ہیں. اب کون سا واقعہ جو آپ کے ذہن میں نہیں، بس خطابت میرا خیال ہے کو انداز بدلتے ہیں، وگرنہ بیسیکلی میٹر تو سب آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں. لیکن اگر قرآن کا تذکرہ بار بار بھی پڑھو تو پرانا نہیں ہوتا نا، ایسے وارثوں کا ذکر بھی پرانا نہیں ہوتا. یہ باتیں آپ کے ذہن میں ہیں، لیکن اس کا ایک مفہوم ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے پروگرام بنایا کہ میں نے وہ اپنا خواب پورا کرنا ہے، لقد صدقت الرؤیا، اللہ کہہ رہے ہیں ابراہیم تو نے خواب سچ کر کے دکھا دیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب پروگرام بنایا تو اس میں 3 مرکزی کردار ہیں. ایک باپ کا کردار ہے، ایک بیٹے کا کردار ہے، اور تیسرا کردار نبی اللہ کی بیوی کا کردار. اور وہ صرف نبی کی بیوی نہیں، وہ معصوم کی ماں بھی ہے. لہٰذا مالک سب کو حج نصیب فرمائے. اگر آپ کے علاقہ میں کوئی فریش حاجی آیا ہو، اس سال کا حاجی، تو اسے پوچھ لینا حاجی جی اس دفعہ بھی 3 شیطانوں کو پتھر مارے تھے.
حالانکہ شیطان ایک ہے، شیطان ایک ہے، وہی جو آدم کے زمانہ میں تھا۔ حضور آپ پنچایتی بندے بیٹھے میں، وہ شیطان جو ہے نا، جو مرکزی کردار تھا حضرت آدم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں۔ وقت زیادہ ہوتا ہے، بات سے بات کر رہا ہوں، بہرحال میں اگر آپ اجازت دیں تو اب دیکھیں، میں نے حضرت آدم رضی اللہ کہا، بابا بشریت ہیں، بابا انسانیت ہیں، ہم سب کے بابا ہیں، تو میرا خیال ہے جی اچھا جی مہربانی سر، میرے تے اعتبار کر لو، مالک مومن کو زندگی دے، بڑا کمال اس نے کی ہے۔ تساں بہ کے آ کے اس کھلو کے آ کے شاہ جی کھلو وہ علیہ السلام جے، اور میں جو مائک پہ رضی اللہ کہہ رہا ہوں تو میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ آدم کی دو آدم کے منصب ہے، آدم نبی بھی ہے، خلیفہ بھی ہے۔ بات تھوڑی گہری ہے، ایک بندہ بھی پیچھے رہے گا مجھے دکھ ہوگا۔ قرآن مجید میں شیعہ سنی اہل حدیث بھائی سن رہے ہیں، قرآن مجید میں لفظ خلیفہ سب سے پہلے بولا ہی آدم کے لیے گیا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ قرآنی آیت ہے۔ اللہ کہہ رہے ہے کہ ہم اسے اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں، زمین پہ اپنا خلیفہ۔ تو اگر نبی ہے تو خلیفہ بھی تو ہے۔ جب آدم کی نبی ہونے والی بات کرو پھر علیہ السلام کہہ لیا کرو، اور جب آدم کے خلیفہ ہونے کی بات کرو پھر رضی اللہ کہہ لیا کرو۔ لیکن کوئی بھی رضی اللہ نہیں کہتا، بندے میرے گل پہنوں آ گئے نے، سارے کہتے ہیں علیہ السلام ہے، علیہ السلام ہے، حالانکہ خلیفہ بھی ہے پھر بھی علیہ السلام ہے۔ اللہ جانے کتنے بندے سمجھتے ہیں خلیفۃ اللہ بھی ہے پھر بھی علیہ السلام ہے۔ اس کا مطلب ہے جو خلیفے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں وہ رضی اللہ نہیں ہوتے، وہ علیہ السلام ہوتے ہیں۔ اوہ کیا کہنے ہیں، آپ جئیں آپ جئیں۔ بس ٹھیک، اجازت ہے میں تھوڑی سی بات آگے بڑھا سکتا ہوں سر۔ حضرت آدم کے زمانہ میں شیطان نام مراد ایک تھا۔ وہ حاجی کنکریاں 3 جگہوں پہ کیوں مارتے؟ اس لیے کہ اس وقت مرکزی کردار جو تھے قربانی والے پورے سیٹ اپ میں، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، میری طرف دیکھیں، میری جان میری طرف، میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں، میری زیارت نہ کرو میں نو ویک بھی نہ ہو سکتے۔ بہت شکریہ، بات تھوڑی سی اہم ہے لہذا میں جی مہربانی سے، محبت ہے آپ کی۔ سر دیکھیں آدم علیہ السلام کے مقابلے پہ آنے والا جو وہ کیا اسے کہتے ہیں، حضرت ابلیس جی سانو تے او دا نام ہی ادب نال ہی لینا چاہیے ہے، کسے دا دل ہی نہ دکھ جائے۔ وہ شیطان دے نیڑے تھوڑی مخلوق ہے، تو ان کا دل دکھانا کو اچھا تو نہیں ہے بھائی۔ شیطان حضرت آدم کے زمانہ میں ایک تھا، کنکریاں وہاں 3 جگہوں پہ ماری جاتی، وہ 3 جگہیں یادگار ہیں۔ وہاں شیطان نے وزٹ کیا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پلان پروگرام ترتیب دیا کہ میں نے بیٹا اللہ کی راہ پہ ذبح کرنا ہے۔ اس نے پہلے ابراہیم سے کہا تیری عمر زیادہ ہو گئی ہے، یعنی پہلا اٹیک اس نے نبی کے دماغ پہ کر دیا۔ نبی نے کہا لا حول ولا قوت، اس نے کہا تو نے کیسے پہچانا ہے؟ اس نے کہا تیری عادت سے پہچان رہا ہوں۔ میں تین جگہیں آپ کو دکھا دیتا ہوں، 3 جگہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ پھر وہ حضرت اسماعیل کے پاس آئے اور اسماعیل کو آ کے کہتا ہے بابا تیرا ضعیف ہو گیا، اس نے دنیا جہاں زمانہ دیکھ لی ہے، بچے تو نے تو ابھی دنیا دیکھنی ہے، زمانے کی رونقیں دیکھنی ہے، اور بچ جا چھری سے، یہ بزرگ ہو گیا، اس نے چھری چلا دینی۔ جب اس نے کہا نا تیرا ابا بزرگ ہو گیا، بابا ہو گیا، ضعیف العمر ہو گیا، ذہن کم، تو اسماعیل علیہ السلام نے بھی وہ کہا لا حول ولا قوت،
یہ بھاگ بھی رہا تھا، کہہ رہا تھا تو نے کیسے پہچانا ہے؟ اس نے کہا تو میرے نبی بابا کے دماغ پہ اٹیک کر رہے. اور سرکار وہ جو تیسری علامت ہے وہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا، وہ گھر میں دہلیز کے اندر کھڑی تھی. یا ابلیس انسانی شکل میں جا کے کہتا ہے کہ اپنا بیٹا بچا لے، اسماعیل تیرے کو ابراہیم نے ذبح کر دینا ہے. ابراہیم کہتا ہے میں نے خواب دیکھا ہے. کبھی خوابوں میں بھی بچے ذبح دیکھے ہو تو بندہ پریکٹیکل کر دیتا ہے. حاجرہ باہر آ، اپنا بیٹا بچا. تجھے اللہ نے ضعیفی میں اولاد دی ہے، ضعیفی میں اولاد دی ہے، بیٹا بچا. جب اس نے نبی پہ اٹیک کر کے کہا نا بیٹا بچا، حاجرہ کہتی ہے میں کیا کروں؟ اس نے کہا ٹائم کم، میں گھر سے نکل اور بیٹا بچا. حاجرہ نے بھی کہا لا حول ولا. اس نے کہا تو نے بھی پہچان لی ہے؟ اس نے کہا تو نبی کی بیوی کو گھر سے نکلنے کا کہہ رہے. لہٰذا یہ تین جگہوں پہ کنکریاں ماری جاتی ہیں. ایک جگہ شیطان نے اٹیک ابراہیم پہ کرنے کا پروگرام بنایا، پھر اسماعیل علیہ السلام پہ، پھر حاجرہ سلام اللہ پہ. یہ تین جگہوں کی یاد میں تینوں جگہوں پہ کنکریاں ماری جاتی ہیں. اب حد نگاہ تک ماشاءاللہ زیرک دانا علاقے کا سوبر مجمع میرے سامنے ہے. مجھے اس بندے کی سمجھ نہیں آ سوری بندہ کہہ گیا، مجھے اس ابلیس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی خواب ایک نبی نے دیکھا، ذبح دوسرے نبی نے ہونا ہے، چھری ابراہیم کے ہاتھ میں ہونی ہے، بدن اسماعیل کا ہونا ہے. تجھے پرابلم کیا ہے؟ یہی بات بندوں کو سمجھ نہیں آتی. چھری کس کی ہوتی ہے، جسم کس کا ہوتا ہے، تکلیف اللہ جانے دنیا کو. میری بات پہ دھیان دے رہے، میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ مہربانی سے اجازت ہے میں تھوڑی بات کر سکتا ہوں سرکار؟ آپ کی تاریخ کون سی ہے جی؟ 14 نومبر جی. کہاں کا پروگرام؟ 14 نومبر جی. زندگی رہی تو چونیاں بھائی جو کہہ رہے ہیں جی، اور بھی ذاکرین علماء ہوں گے، اور مالک خیر کرے. ہماری بھی حاضر اجازت ہے میں تھوڑی بات آگے بڑھا لے تو. حضرت ابراہیم جی بس کم مک گیا. اچھا مہربانی سر. لہٰذا میری گزارش ہے کہ یہ دونوں قربانیوں کی یاد ذی الحج اور محرم کی اللہ نے اکٹھی رکھی. ویسے بندوں کے پاس میں ہوتا تو انہوں نے ذی الحج کے بعد محرم نہیں ہونے دینا تھا، انہوں نے ذی الحج کے بعد رمضان رکھنا تھا تاکہ ساری افطاریاں بکرے نال کریے. اوہ ہو زندہ ذہن مجمع میرے سامنے. بہت شکریہ. لیکن یہ قدرت کا نظام ہے، مالک کا نظام ہے. آپ کی محبت میں، وگرنہ اس گرمی ویسے بھی آج کل ذاکر مولوی با منٹ ہی پورے کرتے ہیں، اور مجھے تو ماشاءاللہ کافی ٹائم ہو گیا. آپ کی محبت ہے کہ آپ نے محسوس نہیں ہونے دیا. ابراہیم علیہ السلام کا جو اسٹیٹس ہے، اگر آپ اجازت دیں میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں. میں جس دائرے میں بات ہے اسی میں ہم ختم کر دیں گے بات. جی آپ جی ہیں، آپ کی محبتوں کا فیض ہے. ابراہیم علیہ السلام نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اولو العزم پیغمبر بھی ہیں. آپ متوجہ ہیں؟ میں یہ لفظ پھر کہہ رہا ہوں، 1,24,000 نبیوں میں بھی ابراہیم ہے. جی بسم اللہ. ہاں جی تشریف ہے. قبلہ خیریت؟ آپ کا اسم رامی؟ ماشاءاللہ سید بادشاہ، واہ واہ. سید دبیر حیدر قاسمی. اعلان تو دوار صاحب کرتے ہیں، دبیر شاہ جی کا اعلان میں کر دیتا ہوں کہ میرے بعد دبیر قاسمی صاحب پڑھیں گے. آپ سوچ رہے ہیں کافی سارے میں چہرے دیکھ رہا ہوں کہ جو ذاکر مولوی ممبر پہ ہوتا ہے وہ تو دوسرے کو لفٹ نہیں کراتا. رضوی صاحب واقف بھی نہیں ہے، نام بھی ہمارے سامنے پوچھے اور کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا اعلان میں کر رہا ہوں. حالانکہ زوار موجود ہے لیکن میں اعلان پتہ کیوں کر رہا ہوں؟ میں خود بھی شیعہ ہوں اور مذہب آل محمد میں بتانا پڑتا ہے کہ میرے بعد کون آئے گا. آپ جی ہیں، آپ جی ہیں قاضی صاحب، آپ جی ہیں، مہربانی سے آپ جی ہیں. بس بات کلوز ہوگی. سر ابراہیم نبی بھی ہیں،
1,24,000 नबियों में, मेरी तरफ देखें, नबी भी हैं, रसूल भी हैं, उलुल अज़्म भी हैं। मेरे से मुल्क में बंदे 2 सीटां कट्ठियां जित लेन ना जी, हलफ एक का ही उठाना। इब्राहिम के घर में 3 सीटें हैं, नबी भी है, रसूल भी है, पैगंबर। नबी को मामूली मनसब है। शिया सुन्नी अहल हदीस भाई सुन रहे हो, नबी 1,24,000 अपने अपने ज़माने के बड़े बड़े लोग होते हैं। नबी को माज़अल्लाह क्या समझते हो कि आम लोग होते हैं? बहुत बड़ा स्टेटस, बहुत बड़े लोग होते हैं। अपने ज़माने के बड़े लोगों को अल्लाह नबूवत के लिए चुनता है। ये अलग बात है कि जब हुसैन के नाने का नाम आ जाए, फिर ये बड़े बड़े छोटे छोटे। इब्राहिम नबी भी है, इब्राहिम रसूल भी है, इब्राहिम पैगंबर भी है। यानी हमारे मुल्कों में बंदा एक टाइम में एक ही मनसब रख सकता है, एक टाइम में एक ही मनसब, एक ही ओहदा रख सकता है। दुनिया को इमामत की समझ नहीं आ रही। ये नबी भी है, रसूल भी है, पैगंबर भी है, फिर अल्लाह के तरले ले रहा था इमाम बना दे। आप जिए, आप जिए। खुदा फरमाता है, इब्राहिम अगर इमामत चाहते हो तो एक बात याद रखना, हम नबूवत बगैर इम्तिहान के दे देते हैं। ओहो नहीं, सारे दोस्तों ने ध्यान नहीं दिया। अल्लाह कहता है, इब्राहिम हम रिसालत बगैर इम्तिहान के दे देते, पैगंबरी बगैर इम्तिहान के दे देते, लेकिन इमामत के लिए इम्तिहान देना पड़े। नहीं, अभी मैं मसाइब नहीं पढ़ रहा हूं, मुझे मौका दे, 1 मिनट दे मुझे। इब्राहिम इमामत के लिए इम्तिहान देना पड़े। इब्राहिम ने कहा ओके, हम हाजिर हैं। जब इब्राहिम ने वो पेपरों शेपरों की तैयारी शुरू की ना, तो बीबी हाजरा सलामुल्लाह कहती हैं, इब्राहिम सरकार आप नबी भी हैं, रसूल भी हैं, पैगंबर भी हैं, और फिर ये बूढ़े बारे पेपर, ये इमाम बन के क्या करना है? इब्राहिम फरमाते हैं, ओ इस्माइल दी अम्मा दुआ कर मैनू ये ओहदा मिल जाए, फिर मेरी मर्जी सूरज निकलने दूं या ना निकलने दूं। ओए होए हो, सारे बंदे शायद मेरी बात पे ध्यान ही नहीं दे रहे। इतना बड़ा मनसब। वक्त तमाम हो गया, मैं काज़मी साहब को वक्त दूं, बड़ी जल्दी बात हम खत्म कर लेते हैं। इब्राहिम सारे इम्तिहान देते गए। वो जो इस्माइल को सहरा में और पर्दादार हाजिरा को लकोदक सहरा में छोड़ा था, वो उसी इमामत वाले इम्तिहान का पेपर था जो नबी अल्लाह हल कर रहे थे। बिस्मिल्लाह सर, बिस्मिल्लाह। रबानी साहब आ गया, ऐलान मैं इन्हां दा कर बैठा, आ तुसी गए। इजाजत है सर, कैसे हो? तज़किरा मसाइब की दुनिया का बहुत बड़ा नाम जी। मालिक ने बच्चों के सर पे हमेशा सलामत रखे। आप सबको बच्चों के सर पे अल्लाह सलामती दे। आमीन कहा करो, पता ही नहीं होता कौन सा टाइम कबूलियत दुआ का टाइम। हाँ, मैंने सिर्फ रबानी साहब के लिए दुआ इसलिए तुहानू नाल तां रलाया मैं वट ना पाओ मत। हाँ, लेकिन फिर भी कुछ बंदे मुझसे अल्लाह जाने नाराज है, क्या प्रॉब्लम है। हालांकि मैं मजलिस से लिखता हूँ तो पढ़ता हूँ, तो फिर को मेरा शायद लैन देन दा रौला थोड़े जो किसी ने। फ्रेश हो जाओ अब तो। रबानी साहब जैसी शख्सियत यार मेंबर पे आ गई, थकावटें उतर जाती हैं। और जदों को बंदा नवाज शाह जी सईदा जो सुरीला होवे ना, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना, अल्हम्दुलिल्लाह मालिक सईदा जी भी सुरीले हैं, नहीं तो उम्मत सानू खलोण देना सी। आप जिए, आप जिंदा और सलामत रहें। आखिरी बात कर रहा हूँ, आखिरी बात, और मेरा ख्याल है मसाइब का वक्त भी नहीं है, यहीं पे सिर्फ फिक्रे पे मैंने मजलिस तमाम कर देनी है। मेंबर में भाइयों के हवाले कर रहा हूँ। जिंदगी रही तो फिर वो 14 वाला प्रोग्राम भी है, और एक वो अक्टूबर वाला, और एक बसीरपुर का प्रोग्राम है जी।
23 سفر جی بصیر پور کی حاضری ہے، انشاءاللہ بشرط زندگی حاضریاں ہونی ہیں. فقرہ میں آخری کہہ رہا ہوں لیکن وضاحت میں نے نہیں کرنی. تسی نام ہی میں نے سبحان اللہ کرو، میں نے پھر بھی نہیں کرنی. آپ کی زیادہ داد بھی ہمیں مصیبت میں ڈال دیتی، لہٰذا بالکل وضاحت میں نے نہیں کرنی. ایک تو وقت نہیں ہے، دوسرا وقت نہیں ہے. آپ نے خود ہی سمجھنا ہے، نہ بھی سمجھو ستہ ہی خیراں. میں ممبر بھائیوں کے حوالے کر رہا ہوں فضائل کے اسی فقرے پہ. اللہ نے کہا ابراہیم نبوت بغیر امتحان کے دے دیتے ہیں، پیغمبریاں بغیر امتحان کے. لیکن تو امامت چاہتا ہے نا، امامت کے لیے امتحان دینا پڑے گا. ابراہیم پیپر حل کرتے گئے لیکن اللہ نے امامت کا عہدہ نہیں دیا. امامت کا عہدہ کب دیا ہے؟ جب ابراہیم نے اللہ کی راہ میں بیٹا دے دی ہے. اس کا مطلب ہے امامت بیٹے دینے سے ملتی ہے. اب جی